السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اشرف صاحب۔ تو ورلڈ ڈائبیٹک ڈے جو ہے وہ 14 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ آج ہم ان کے ہاسپٹل میں موجود ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس مرض کا جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہوا ایک رجحان جو ہے، یا یہ مرض دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کس طریقے سے یا کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو عالمی دن ہے شوگر کا، یہ 14 نومبر کو منایا جاتا ہے اور آپ ایک بڑا شوگر ہاسپٹل چلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، یا کس طریقے سے ہم جو ہے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لے کے آئے اس ہمارے آج کے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ شوگر کے متعلق آگاہی دی جائے لوگوں کو کہ شوگر کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اس کا پھر تشخیص کیسے ہونی ہے، اور تشخیص جب ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے، اور علاج سے پہلے اس پہ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے رکھنی ہے، جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے، تاکہ آپ کو شوگر اگر ہو گئی ہے تو اس کی کمپلیکیشن سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آج کے سیمینار کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کو آگاہی دی جائے کہ شوگر کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے ہی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی کمپلیکیشنز کو بھی ڈیلے کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، تو یہ فرمائیے گا کہ جو اس کی بنیادی جو علامات ہیں، مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ ٹیسٹ نہیں کرواتا، یا اس کو کس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ شوگر پیشنٹ ہے؟ پہلے تو اگر فیملی میں کسی کو فیملی ہسٹری ہے، مدر کو، فادر کو، کسی بھائی کو، بہن کو، کسی کو شوگر ہے، اس کو تو پھر اپنے ٹیسٹ خواہ کروا لینے چاہیے، اس کو علامات ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے بات کی علامات میں جو مین جنرل علامات ہیں، اس میں آپ کو پیشاب کا زیادہ آنا ہے، آپ کو وزن کا کم ہونا ہے، آپ کو بھوک کا زیادہ لگنا ہے، آپ کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، خاص طور پہ پیروں میں جلن کا ہونا، اگر پیروں میں کوئی زخم بنتا ہے تو وہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ اگر نیوروپیتھی ہوگی ہے تو کانسٹیپیشن بھی آج کل اس کی علامت میں شامل ہے، کیونکہ نیوروپیتھی ہوتی ہے تو آپ کو کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے۔ بعض کا کوئی علامت بھی نہیں ہوتی لیکن آپ کو شوگر ہوتی ہے، اس لیے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسکریننگ ضرور کروائیں، اپنے شوگر ٹیسٹ، ابتدائی ٹیسٹ شوگر کے ضرور کروا لینے چاہیے آپ کو، اور 1 in 6 months ضرور کروا لینا چاہیے آپ کو۔ اچھا، ایوری 6 منتھ کے جی، بعد جو ہے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آیا ہمیں شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اگر فیملی ہسٹری نہیں ہے، آپ نارمل ہیں، آپ کے کوئی علامات نہیں ہیں، تو پھر 1 in a year ضرور کروا لینا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کو ساری علامات بھی ہیں، فیملی ہسٹری بھی ہے، ایک دفعہ ڈائگنوز بھی ہو چکا ہے، پھر تو آئیڈیلی جو امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن ہے، پھر تو وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ پھر کم از کم 4 دفعہ سال میں اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اچھا، جی، تو یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو عالمی دن جو منایا جاتا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں تو ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنی احتیاط بھی نہیں کرتے۔ اگر اویئرنیس ہو کسی چیز کے حوالے سے تو پھر تو لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ریموٹ ایریاز ہیں ملک کے، دیہی علاقے، ہمارے اسلام آباد کے دیہی علاقے جس طرح سے سراؤنڈنگس میں ہیں، تو ان میں کس طریقے سے آپ جو ہے یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں، آپ یا ہم، مطلب یہ کہ ایک کس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے شوگر کے حوالے سے؟ دیکھیں، اویئرنیس تو کسی بھی بیماری کے لیے بہت کروشل رول پلے کرتی ہے۔ اچھا، اویئرنیس میں اب صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹرز کریں گے، ہاسپٹل کرے گا، اس میں گورنمنٹس، NGOs، رفائی ادارے اور ہاسپٹلس، ڈاکٹرز، یہ ایک پوری چین چلتی ہے، پورا ایک گروپ ہوتا ہے جس کا اویئرنیس میں رول ہوتا ہے۔ ان ٹاکس کا مطلب جو ہم آج ٹاک کر رہے ہیں، یا جو ہم اینول کانفرنس کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو شوگر کے بارے میں اویئرنیس دی جائے کہ شوگر ہے کیا، ہوتی کیوں ہے، اس کی کازز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اگر ہو جائے تو پھر آپ نے کون سی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے، کون سی دوائی لینی ہے، کس کے پاس سے لینی ہے، کب چیک کروانا ہے اپنے۔ ان اویئرنیس کی اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو ہم اپنا جو رول پلے کر رہے ہیں، جو لوگ ہم تک نہیں آ سکتے، ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے ہاسپٹل آن ویلز، جو کہ آسٹریلیا سے فنڈڈ پروجیکٹ ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، آپ نے دیہی علاقوں کی بات کی، ہم ان تک چلے جاتے ہیں، اس کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر ہم اسکریننگ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ میں سے اتنے لوگوں کو شوگر ہے، اور اتنے لوگوں کو آپ کو شوگر ہونے والی ہے، اتنے پری ڈائبیٹکس ہیں، اتنے ڈائبیٹکس ہیں، اور اس کے مطابق پھر اکارڈنگلی ہم ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ اب آپ کو نیکسٹ میں کیا کرنا چاہیے۔
اچھا، یہ ہمارے شہر میں اسلام آباد میں پہلا ٹی ڈی سی ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے. یہ غالباً 2017 میں اس کا افتتاح ہوا تھا یا راؤنڈ اباؤٹ، مجھے یاد نہیں ہے، میں اس کے افتتاح میں بھی آیا تھا. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جس طرح سے آپ ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ٹی بی ہے، خسرہ ہے، اس طرح کے اشتہارات لگے ہوتے تھے، اب وہ وقت تو گزر گیا. آہستہ آہستہ اب جس طرح پولیو کے خلاف ایک مہم جاری ہے، تو کیا کوئی یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ بھی اسی ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا اس سے تھوڑا مختلف ہے یہ؟ اچھا، جو پولیو، خسرہ اور ٹی بی اور وہ کنٹیگوس ڈیزیز ان کو کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، تبھی اس میں ایکٹیولی گورنمنٹس انوالو ہو کے انہوں نے اپنا رول پلے کیا تھا تاکہ ایک سے دوسرے کو نہ لگے. لیکن چونکہ شوگر اب ہر دو میں سے ایک اس کو مرد کو ہو رہی ہے، ایک فرد کو ہو رہی ہے، ہر دو میں سے ایک فرد کو ہو رہی ہے، اس لیے اس کی بھی اتنی ہی ایکٹیولی ہمیں کمپین کی ضرورت ہے تاکہ اس کی اسکریننگ کر سکیں. کیونکہ جتنا شوگر کا مرض بڑھے گا کمپلیکیشن بڑھتی ہیں، اور کمپلیکیشن آپ دماغ سے شروع ہو کے پیروں تک جاتی ہیں، یعنی کہ ملٹیپل کمپلیکیشن ہوتی ہیں. جتنی کمپلیکیشن کسی بیماری میں آتی ہیں اتنا ہیلتھ کیئر برڈن بڑھتا ہے گورنمنٹس کا، حکومتوں کا. تو اس برڈن کو، فائنینشیل برڈن کو بھی کم کرنا ہے، فیملی کے برڈن کو بھی کم کرنا ہے، پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ان ساری چیزوں کے لیے اویئرنیس رول پلے کرتی ہے. زبردست. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو یہ کوئی عالمی ایک ہے، تو یہ وبا ہے، یعنی اس طرح کی وبا نہیں ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگے، لیکن یہ کہ یہ بہت تیزی سے یہ چیز جو ہمارے ہر انسان کو لگ رہی ہے، یا ہر انسان جو ہے شوگر پیشنٹ بنتا جا رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں یہ کیا ہمارا لائف سٹائل ہے، یا چینی کا زیادہ استعمال ہے، یا میٹھی چیزوں کا زیادہ، آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں، شوگر دو تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ٹائپ 1 شوگر جس کو بچوں کی شوگر کہتے ہیں، اس میں کھانے پینے کا، چینی کا، میٹھے کا کوئی رول پلے نہیں ہوتا. اس میں تو پینکریاز آپ کا کام ہی نہیں کر رہا، آپ کو انسولین دے ہی نہیں رہا باڈی کو، اس کی وجہ سے آپ کی شوگر لیول زیادہ رہتی ہے، تو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اس کو بچوں کی شوگر کہتے ہیں، ٹائپ 1 بھی کہتے ہیں اس کو. جو ٹائپ 2 ہے، جو موسٹ کامن شوگر ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہیریڈیٹری فیکٹر آتا ہے، یعنی کہ آپ کی فیملی ہسٹری کا فیکٹر آتا ہے. فیملی میں کسی کو ہے تو نیکسٹ کو ہونی ہوتی ہے، موسٹلی چانسز ہوتے ہیں. آپ کی پھر کوئی، اگر آپ امیون سسٹم آپ کا ویک ہے، ایچ آئی وی ہو گیا کسی کو، ہیپیٹائٹس ہو گیا کسی کو، کووڈ-19 ہو گیا، اس میں بھی جب آپ کے مدافعتی نظام کم ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے پنکریاز کو افیکٹ کر سکتا ہے، اس کو بھی ہو سکتی ہے. تیسری قسم گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے جو حاملہ خواتین کو ہوتی ہے، لیکن وہ حمل کے دوران ہوتی ہے بعض لوگوں کو، بعض عورتوں کو، اور جو ہی ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد وہ ریورس ہو جاتی ہے. اس میں ایک کمپلیکیشن آتی ہے، ایک رسک ہوتا ہے کہ فیوچر میں ایسی خواتین کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی مستقل ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو یہ 3-4 اقسام ہیں شوگر کی. ان کی چونکہ اپنی اپنی کازز ہیں، اپنی اپنی اقسام ہیں یہ ساری، اس لیے اس کا علاج بھی انہی اقسام کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. پھر اچھا، یہ اگر کسی خاتون کو پریگنینسی کے دوران اگر یہ معلومات یہ پتہ چلے کہ اس کو شوگر ہے یا شوگر بہت تیز ہے، تو کیا جس طرح کووڈ-19 میں پری میچور ڈلیوری ہوتی تھی یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا، کیا یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کے لیے کوئی پری میچور جو ہے وہ ڈلیوری کی ضرورت پیش آتی ہے یا نہیں؟ جی، شوگر کی جو پریگنینسی میں کمپلیکیشن آتی ہے نا، وہ بالکل ایسی ہیں کہ وہ ایمرجنسی کمپلیکیشن آتی ہیں، یعنی کہ آپ کو ڈلیوری میں پرابلم ہو سکتی ہے، بیبی کی جو گروتھ ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، ماں کے کڈنیز افیکٹ ہو سکتے ہیں، ماں رینل فیلئر میں جا سکتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. تو اس کا بھی اتنا ہی کنٹرول ضروری ہے جتنا کہ کسی بھی ایمرجنسی لائک کووڈ-19 کا جتنا احتیاط ضروری تھا، اس کے لیے کیئر اتنی ہی ضروری ہے. اس کے لیے پریگننٹ خاتون کو، کہ بچے کی صحت کے لیے خاص طور پہ ضروری ہے کہ اس کی شوگر مینٹین رہنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو جی، آپ نے یہ جانا کہ ہمیں یہ کتنا خطرناک مرض ہے شوگر، تو اس لیے احتیاط کیجئے اپنی، اپنوں کی، اور اپنے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں سب کی احتیاط کیجئے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.